سورۃ نساء آیت نمبر 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یہ وہ لوگ ہیں لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا. تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی. مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہت رہی اور داؤد علیہ السلام اور دوسرے اولو العزم پیغمبر ہو گزرے. اب بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا، تو یہ کیوں حسد کرنی ہے؟ یہاں من فضل ہی سے مراد نبوت اور دین اور دنیا کی وہ عزت ہے جو نبوت کی برکت سے حاصل ہوئی. الکتاب سے مراد کتاب الہی اور والحکمت سے اس کا فہم اور اس پر عمل کرنا مراد ہے، اور ملکن عظیمہ سے مراد سلطنت، غلبہ اور اقتدار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان بڑا بخیل ہے، اور اس کے بخیلانہ مزاج کے بعد ان کا حسد واضح کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا عظیم تر منصب بخشا ہے، چونکہ وہ عرب میں بنی اسرائیل سے نہیں، اس لیے ان سے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ کی تصدیق سے روک رہے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں یہاں الناس سے مراد ہم ہیں، کوئی اور نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل کے قبائل میں اولاد ابراہیم سے ہیں نبوت دی، کتاب نازل فرمائی، جینے مرنے کے آداب سکھائے، بادشاہت بھی دی. اس کے باوجود ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور ان پر انعام اور اکرام ہوا. تو یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ان کے اندر حسد نے سر اٹھایا. پچھلی کلاس میں بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ حسد کیا ہے. حسد ہے کہ دوسرے آدمی سے کسی نعمت کے زوال کی تمنا اور خواہش کرنا، اور یہ حسد کرنا اس شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور اس کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے پہ لعنت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ. اور جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے اور وہ حسد ہے. اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے. الغرض حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر، دونوں حرام ہے. امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسد کی معنی ہے کہ کسی شخص کو فارغ البالی یا راحت اور آرام میں کچھ دیکھ کر جلے اور اس نعمت کے جانے رہنے کو، اسے چھننے کو پسند کرے. سمپل سی مثال ہے کہ حاسد اللہ تعالیٰ کے تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ کے تقسیم تو نہیں کرنی. ہم تو یہی کہیں گے اس کو اولاد نہ ملے، اس کو دولت نہ ملے، اس اقتدار نہ ملے تو واجبی سا ملے، 2 وقت کی بس مشکل سے روٹی کھائے. یہ انسان کی فطرت ہے نا. ہم ایک چیز سے حسد کریں گے، اللہ دوسری اس کو نعمت سے آگے کر دے گا، ہم پھر حسد کرنے لگ جائیں گے. جب وہ نعمت کسی سے چھنے گی خدا کے حکم سے تو ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اس چیز سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اور فضل جلال عطا کیا، اس پر یہودی جلنے لگ گئے تو کہا کیا رہا کس بات پہ تمہارا حسد ہے. ٹھیک ہے، آپ سے بھی یہی ایک سوال ہے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کس بات پہ حسد کرتے ہو. میری مرضی، میرا حکم، میں جس طرح چاہوں کسی کو دے کے آزماؤں، کسی سے لے کر آزماؤں، لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم حسد نہ کریں. تو یہ لوگ
جو یہود و نصارہ تھے یہ اس چیز پہ حسد کرتے تھے کہ نبوت ہم سے چھین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی، اور یہی حسد ان کو لے ڈوبا تھا، اور یہی حسد انکار حق کا سبب بھی بنا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے شیطان نے حسد ہی کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے سے انکاری ہو گیا تھا نا، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تھا کہ کیوں اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا، کیوں اس میں جان ڈالی، کیوں سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور میں جو کہ انا خیر منہ ہوں، اس سے بہت بہتر ہوں، اور میں فلاں فلاں فلاں، اور مجھے سجدہ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور وہ اس نے حسد کیا نا، جب حسد کیا پھر اس میں تکبر تھا، تکبر کی بنا پہ اس نے حسد کیا، اور اس کے بعد وہ انکار حق کا موجب بن گیا اور روندہ درگاہ ہو گیا۔ یہودا نصارہ کو بھی بڑا فخر تھا، غرور تھا کہ وہ انبیاء کی نسل سے، اور ان میں بہترین، سبھی بہترین انبیاء، سارے انبیاء ان میں ہی آئے۔ اور جب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو تکبر اور فخر ان کو آڑے آ گیا، اور ان میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہم سے چھن گئی یہ ساری چیز، اور دوسری قوم کو مل گئی، اور اس حسد نے پھر انکار اسلام کا، انکار حق کا سبب بنا۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد جیسے موذی مرض سے ہمیشہ محفوظ رکھیے۔ آمین۔